الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، قرآن حکیم یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آنا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، عزیز اور حمید زبردست تعریف کیے گئے ذات کے راستے کی طرف۔ وہ کون ہے؟ اللہ، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے دردناک سخت عذاب سے، شدید عذاب سے۔ اور پھر اس کے بعد ان کفار کی صفتیں بیان کی ہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، ان کی پہلی بری خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر زیادہ عزیز رکھتے ہیں، دنیا سے آخرت کے مقابلے میں محبت رکھتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور پھر انبیاء کے مقصد کو بیان کیا کہ انبیاء ان کی قوم میں ہی بھیجے جاتے ہیں، ان کی زبان میں ہی ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ قوم اپنی زبان کے مطابق نبی کی تعلیم کو سمجھ سکیں اور اس ہدایت کو قبول کر سکیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کسی قوم میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر انہی کی زبان میں، یعنی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ ان کی ہی قوم کی طرف ان کی زبان میں بھیجے، جو ان کی زبان بولتے تھے، ان کی معاشرت رکھتے تھے، اور اپنے پیغام کو ان تک پہنچاتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے اس کو اچھی طرح سے بیان کر دیا جائے، واضح کر دی جائے، یہ تعلیم ان پر واضح کر دی جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اس تعلیم کا جو انکار کرتا ہے، سچائی کا انکار کرتا ہے، وہ گمراہ ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ اس تعلیم سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جس کے دل کی طلب ہوتی ہے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس صورت کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے، جو حروف مقطعات ہیں۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات بنیادی طور پر دین کی تعلیم اور انبیاء کی بعثت، اس کے بنیادی مقصد کو بیان کرتا ہے۔ اور انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے۔ سوسائٹی میں اندھیروں سے نکال کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ظلم جو ہے وہ ظلمات یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں۔ تو شرک، کفر، ظلم، یہ اندھیرے ہیں۔ توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنا، یہ روشنی ہے جس کی طرف انبیاء بلاتے ہیں۔ سوسائٹی کو اندھیروں سے نکالنا، جہالت کے اندھیرے سے، ظلم کے اندھیرے سے، غلامی کے اندھیرے سے، وسائل رزق سے محرومی اور وسائل رزق کو بے تحاشا بے ہنگم استعمال کرنے، ان کے اندھیروں اور ظلم، ان کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آنا۔ علم و شعور، آزادی، امن، عدل، معاشی خوشحالی، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تمام لوگوں تک پہنچنا، انسان کے لیے اس راستے کو ہموار کرنا، درست راستے پر لے کر چلنا، یہ انبیاء کی جد و جہد کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا نزول کیا ہے اور کتابیں نازل کی ہیں، قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہ صورت یہی بتلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی تعلیم وہ انسانی سوسائٹی سے بحث کرتی ہے، انسانوں کے مسائل حل کرتی ہے۔ اس لیے یہ تعلیم انسانوں کے لیے ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ قرآن کا موضوع اجتماعی انسانیت ہے، انسانی سوسائٹی۔ اس لیے قرآن عملی طور پر انسانی سوسائٹی سے بحث کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ انسانوں کو نکالیں من الظلمات، اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ، روشنی کی طرف۔ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آنا، یہ اس تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے۔ تمام انبیاء وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ کی توحید پر ایمان، کائنات کے بنیادی مقصد کو سمجھنا، کائنات کی وحدت کو سمجھنا، انسانی سوسائٹی میں انسان کی پیدائش اور انسانی اجتماع کے قیام، اس کے مقصد کو سمجھنا، یہ روشنی ہے۔ اور کائنات سے، رب العالمین سے، خالق کائنات سے انسان کا غافل ہونا، اللہ کی ذات اور صفات سے، تخلیق کائنات کے مقصد کو نہ جاننا، اس سے جاہل رہنا، یہ ظلمت ہے، یہ اندھیرے ہیں۔ انسان کا اپنے رب سے حقیقی تعلق نہ قائم کر سکنا یا اس کا طریقہ نہ جاننا، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی اندھیرے ہیں کہ انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا رب کون ہے اور میں اپنے رب کو کیسے راضی کروں، میں نے اپنے رب سے تعلق کیا جوڑنا ہے، میرے رب کی اونچی صفات کیا ہیں، میری بندگی اور اس کا اظہار وہ کن شکلوں میں ہوگا،
انسان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایسے ہی انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ دنیا میں آزادی، امن، معاشی خوشحالی اور عدل کا نظام قائم کر کے ان راستوں کی رکاوٹوں کو دور کرے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان قائم۔ ظلم کی سوسائٹی، انسانی سوسائٹی کے اندر جو منفیتیں پیدا کرتی ہے، وہ اس کو قرآن حکیم نے ظلمت قرار دیا ہے۔ جب طبقاتی سوسائٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دولت بغیر محنت کے جب حاصل ہو اور اس کو بے تحاشا اڑایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ میں ہی اس کا حقیقی مالک ہوں، تو اس کے اندر تعیشات کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کی حقیقت سے غافل ہو کر تعیشات میں پڑ جانا، یہ اندھیرے ہیں۔ انسانی سوسائٹی میں کچھ لوگ غربت اور افلاس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، انسانوں کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے۔ تو جو فقر ہے، اس میں فقر میں مبتلا کر دینا، یعنی انسان سے وہ علم، وہ صلاحیت اور وہ میدان جس سے وہ اپنی محنت کے ذریعے سے رزق حلال کما کر اپنے لیے اور سوسائٹی کے لیے سہولتیں پیدا کر سکے، یہ چھین لینا، یہ اندھیرے۔ انسانوں کو وہ علم، صلاحیت اور میدان عمل دینا اور اس کے لیے راستہ ہموار کرنا کہ وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے، یہ روشنی۔ اللہ کی نعمتوں سے محرومی، یہ اندھیرے ہیں۔ انسانی معاشرے میں یہ اندھیرے نظام ظلم سے قائم ہوتے ہیں، اور نظام ظلم کا بنیادی آلہ یہ ہے کہ انسانیت کا حقیقی تعلق رب کائنات سے نہ قائم ہو۔ اگر رب کائنات کا تعارف ہوا اور اس سے حقیقی تعلق قائم ہوا اور اس کے سامنے نیاز بندی بجا لائی گئی اور اسی کو رب مانا گیا، تو باقی جو ارباب بنے ہوئے ہیں ان کا انکار ہوگا، غلامیوں سے، ہر غلامی سے انسان کو آزادی کا شعور پیدا ہوگا۔ اور نظام ظلم یہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خداؤں کے سامنے جھکے رہیں۔ اس لیے نظام ظلم میں لاتعداد معبود بنائے ہوتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا معبود جس کے سامنے انسان جھکے رہیں، انسان ترستے رہیں، انسان ذلیل رہیں، چھوٹی سی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انسان تڑپتا رہے، یہ نظام ظلم کا خاصہ ہے۔ اس لیے انسانی سوسائٹی میں تمام لوگوں کو ترقی کی طرف لے کر جانا اور ان کی محنتوں کو درست راستے پر لگا کر اس کو ثمر آور کرنا، اس کو نتیجہ خیز بنانا، نظام ظلم یہ نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ سوسائٹی میں اندھیرے پیدا کرتا ہے، جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے جس میں انسان کو اپنے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ اس اندھیروں کو قائم رکھنے کے لیے تعلیم کو بے مقصد بنانا، اس کی مقصدیت اور اعلیٰ نصب العین چھین لینا، نظریہ تعلیم چھین لینا، اس جہالت کو قائم رکھنے کے لیے انسانوں کو پست سطح پر لے کر جانا، انسانوں کی مہارتوں اور صلاحیتوں کو کند کر دینا، ان کو آپس میں لڑا دینا، ان کو نشے میں مبتلا کرنا، ان کو افیون کھلا دینا، ایسا نشہ جو ان کے ذہنوں کو معوف رکھے، وہ چاہے فزیکل شراب نوشی سے ہو، وہ مختلف نشے کی چیزیں استعمال کرنے سے ہوں، یا ان کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ مقصد کی بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کے سامنے بڑھا کر اس کو نصب العین بنا دینا اور اس کا نشئی بنا دینا، زندگی کا مقصد جو ہے وہ ان سے چھڑا دینا۔ تو یہ سسٹم انسانوں کو جہالت کے اندھیروں میں مبتلا کرتا ہے، انسانوں پر مظالم ڈھاتا ہے، تاکہ انسان کسی وقت میں سوچنے کے لیے فارغ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی وقت میں اس کے اعلیٰ خیالات، اس کی اعلیٰ سوچ، اس کی عقل بیدار ہو۔ اس لیے ان کو ذلیل رکھا جاتا ہے، ہمیشہ ان کو پیسا جاتا ہے کہ یہ لوگ ذلت کے ساتھ رہیں، غلامی کے دلدل میں پھنسے رہیں، اس لیے مصروف رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں
اس میں اگر کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے تو اس کو بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے دن رات مصروف رکھنا اور ان کی فوٹیج نہ بنانا، ان کی بنیادیں نہ قائم کرنا، اس لیے کبھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینکیں گے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پھینکیں گے، اس کو مشین بنا کر اس کی سماجی زندگی ختم کر کے مشینی زندگی میں ڈال کر اس کو 24 گھنٹے جو ہے وہ مشین کی طرح اس سے کام لے کر اس کے ذریعے سے بے تحاشا صفحات کے پیٹ بھر کر بلا وجہ کی اس کو مصروف رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ جو فوجی ادارے ہوتے ہیں وہ جوانوں کو مصروف رکھتے ہیں، یا جو بھی جن سے اپنا کام لینا ہوتا ہے لیبر کو مصروف رکھا جاتا ہے، ہاریوں کو مصروف رکھا جاتا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اعلیٰ خیالات کی طرف نہ جائیں، سماجی زندگی نہ قائم کر سکیں، جہالت کی طرف جائیں۔ تو یہ جہالت کا پیدا کرنا، یہ ظلمات کا پیدا کرنا، یہ اس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو سسٹم کفر و شرک پر قائم ہے وہ ظلمات کو پیدا کرے گا، اندھیروں کو پیدا کرے گا، ظلم کو پیدا کرے گا، غلامی کو پیدا کرے گا، وہ جہالت کو پیدا کرے گا، وہ صلاحیتوں کو کند کرے گا۔ انسانی صلاحیتوں کو مسخ کرنا، ان کو کند کرنا اور ان کو سوچنے کی دعوت نہ دینا، اس سوسائٹی کو اخلاق سے عاری بنا دینا، یہ ساری ظلمتیں ہیں جو سوسائٹی کے اندر پیدا کی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ کتاب تجھ پر اے نبی اس لیے نازل کی گئی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تو انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آئے۔ علم کی روشنی، شعور کی روشنی، اپنے حقوق کی روشنی، اپنے حقوق کا احساس، اپنی اجتماعیت قائم کر کے اپنے حق کو حاصل کرنا، اپنے وسائل پر اپنا حق سمجھنا، اپنی شناخت پیدا کرنا، اپنی قومی شناخت، اپنی خاندانی شناخت، اس کو پیدا کر کے اپنی شناخت اور تاریخ اس سے انسانوں کو جوڑنا کہ ہم اس خطے میں بستے ہیں تو ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، جس مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی روایات، اس کی شناخت کیا ہے۔ اپنی شناخت چھین لینا یہ جہالت ہے، یہ ظلمت ہے۔ انسانوں کو اس کی شناخت دینا یہ نور ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ غلامی کے دور میں انسانوں سے علم چھینا گیا، ان سے ان کی سماجیات چھینی گئی، ان سے ان کی تہذیب چھینی گئی، ان سے ان کی معیشت چھینی گئی، ان سے ان کی تاریخ چھینی گئی، ان سے ان کا مذہب چھینا گیا، ان سے ان کے اخلاق چھینے گئے، روایات چھینی گئی، ان کو اندھیروں میں ڈالا گیا۔ تو انسانی غلامی کے نتیجے میں انسانیت اندھیروں کے دلدل میں پھنستا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اپنے رب کے حکم سے۔ اس لیے رب نے جو طریقہ بتایا ہے، نبی یہ تعلیم، یہ جد و جہد یہ اپنی کسی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتا، ذاتی جذبے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ وہ منصب ہے جس پر ان کو فائز کیا گیا ہے کہ وہ صراط العزیز الحمید، وہ جو العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، الحمید تعریف کیا گیا ہے، اس کے راستے کی طرف بلائے۔ اور دیکھو بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جب ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آئیں گے تو اللہ کی دو صفات کا تعارف کرایا، العزیز کہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ صفت العزیز کا تقاضا انسانوں پر کیا صادر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں غالب حیثیت سے ہوں گے، آزاد حیثیت سے، غالب حیثیت سے، خود مختار حیثیت سے ان کا کردار ہوگا۔ اور الحمید وہ رب تعریف کیا گیا ہے۔ اس لیے جو سوسائٹی اس رب العالمین کی نسبت سے دنیا میں قائم ہوتی ہے، اس کی کتاب کی اساس پر، قرآن حکیم کی تعلیم کی اساس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اساس پر، اللہ کے حکم کی بنیاد پر جو سوسائٹی قائم ہوگی، وہ سوسائٹی دنیا میں تعریف کے قابل ہوگی، وہ ہر لحاظ سے وہ دنیا میں قابل تعریف سوسائٹی ہوگی، وہ آگے کی طرف بڑھے گی۔ اس لیے اس کا ہر شعبہ، ہر گوشہ وہ قابل تعریف ہوگا،
وہ عزت کا مقام ان کو حاصل ہوگا، دنیا ان کی تقلید کرے گی، دنیا ان کے پیچھے چلے گی، دنیا ان کو راہبر اور رہنما مانے گی۔ یہ اللہ جو ہے، یہ العزیز اور الحمید، یہ کس کی صفتیں ہیں؟ یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ صفتیں اس اللہ کی ہیں، الذی لہ ما فی السماوات، وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو مالک حقیقی تو اللہ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ اس رب کے حکم سے نبی اس کی بھیجی ہوئی کتاب کی تعلیم دے کر انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتا ہے، اور دنیا میں ان کو باعزت بنا کر غلبہ عطا کرتا ہے اور ان کو قابل تعریف بتاتا ہے۔ تو جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں اور وہ اس آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، اس لیے اس رب کے مقابلے میں کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے حقیقی اور مکمل کامیابی وہ انہی لوگوں کی ہوگی جو رب العالمین کے اس راستے پر چلیں، اس راستے کو اختیار کریں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، یعنی سخت عذاب دے کر وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی عذاب شدید ہوگا ان پر، اور آخرت میں بھی عذاب شدید ہوگا، تو وہ سخت ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جو کافر ہیں، ذرا ان کی صفتیں تو ہوں، ورنہ کافر کی ہر شخص جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیفینیشن کرے گا۔ تو اس کی صفت، اس کی خصلتیں کیا ہے؟ کافروں کی کیا خصلتیں ہیں جن کو اس بدترین عذاب میں، عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، جن کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے؟ ان کافروں کے کفر کا سبب یا ان کی بنیادی خصلتیں وہ کیا ہیں؟ یہاں تک وہ کیسے پہنچے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ ان کی پہلی خصلت یہ ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی مستقل ہے اور دنیا میں ہی انسان نے رہنا ہے، دنیا کے بعد آخرت کی منزل نہیں ہے۔ آخرت کے دن اور آخرت کو انہوں نے ترک کر دیا، اس کے مقابلے میں دنیا کی محبت کو ترجیح دی، دنیا سے محبت رکھی۔ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت وہ تمام گناہوں کی، تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ اس لیے دنیا میں انسان کو ایسا رہنا چاہیے جیسے مسافر ہے۔ دنیا کی محبت بری ہے، دنیا میں تو انسان نے رہنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے، تو بعض مذہبی لوگ اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے، اس لیے دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، روزگار کو چھوڑ دیں، کام کاج کو چھوڑ دیں، محنت کی کمائی کو چھوڑ دیں، زراعت اور تجارت کو چھوڑ دیں، اور ایک طرف تسبیح لے کر بیٹھ جائیں عبادت میں، بچوں کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں اور خاندان کو بھی اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ بالکل غلط ڈیفینیشن ہے۔ دنیا جو ہے اس میں تو انسان نے رہنا ہے۔ یہ دنیا تو وہ مرکز ہے جہاں پر انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، اس پر حکمرانی کرنی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس کو کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ اس لیے ترک دنیا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اختیار کرنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا۔ دیکھو اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے مقصد زندگی اور ایک ہوتا ہے زاد راہ۔
مقصد زندگی اور زاد راہ میں فرق ہے۔ زاد راہ یعنی راستے کے لیے توشہ، وہ سامان جس سے انسان راستے کی منزلوں کو عبور کرتے ہوئے سہولت میں رہے۔ تو دنیا زاد راہ ہے۔ انسان جب سفر پر چلتا ہے تو اپنے لیے اسباب تیار کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھتا ہے، کپڑے لباس رکھتا ہے، جوتے رکھتا ہے، سامان رکھتا ہے، بستر رکھتا ہے، تاکہ سفر اس کا آسان ہو۔ تو یہ ذات راہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے انسان کا۔ مقصد تو وہ منزل ہے جس کی طرف وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی یہاں لگتی ہے کہ جو ذات راہ ہے اس کو مقصد زندگی قرار دے دیا جائے، اور جو مقصد زندگی ہے اس کو بھول جائے، اس کو ترک کر دے۔ تو مقصد زندگی تو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اس کی میزبانی کی جگہ جنت ہے، اس کا حصول ہے۔ اس لیے انسان اس منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ہاں یہ ایک سفر ہے، جب انسان دنیا میں گزرتا ہے تو اس کو زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زاد راہ وہ محنت سے حاصل کرتا ہے۔ دوسرا غلط خیال یہ ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو زاد راہ ہے، دنیا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے، اور ہم نے یہ خیال بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے منہ میں لا کر لقمہ دیتا رہے گا۔ تو یہ خیال بھی غلط ہے۔ ایسے کچھ واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو پھر بھوک کی وجہ سے انسانوں کی موت کیوں واقع ہوتی ہے؟ یا افریقہ میں جو بچے وہ بھوک سے مر جاتے ہیں تو اللہ کے پاس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رزق کی کمی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ رزق اللہ نے پیدا کیا ہے زمین پر، اس رزق کو حاصل کرنا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ تم اس رزق کو حاصل کرو، محنت کر کے حلال روزی کمانا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے حلال روزی کمانے والوں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ فریضہ قرار دیا کہ فرائض کے بعد رزق حلال کی طلب اور جدوجہد کرنا یہ فرض ہے۔ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اس لیے تمام انبیاء نے معاش کے لیے جدوجہد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے آ کر بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی اپنی قوم کی بکریاں چند ٹکوں کے بدلے میں چرائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، صحابہ نے تجارت اور زراعت کو اختیار کیا، صنعت دستکاری کو اختیار کیا، کمایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے کمانے کو ترک کیا ہو۔ اسی لیے نہ کمانے کا تصور اور اس کو دین اور مذہب سے اور اللہ سے منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ اس کو اس طرح سمجھے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو حافظ، قاری، عالم اور مفسر نہیں بننا چاہیے؟ اللہ کے ذمہ ہے قرآن کی حفاظت، ہمیں کیا ضرورت ہے حفظ کرنے کی، قرات کرنے کی، علوم سیکھنے کی، اور اس کی عملی زندگی کو اختیار کرنے کے، اس کے اخلاق کو اختیار کرنے کی؟ اللہ کے ذمہ ہے بس۔ تو ہر شخص کہے گا یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے حفاظت کا، قراء کے ذریعے سے، حفاظ کے ذریعے سے، مفسرین اور محدثین کے ذریعے سے، صوفیاء کے ذریعے سے، علماء ربانین کے ذریعے سے، حکمرانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محفوظ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تعلیم کو محفوظ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین میں کوئی چوپایا نہیں لیکن اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے۔ اب اس کا یہ مطلب کہاں سے ہوا کہ ہر شخص کے منہ میں اللہ تعالیٰ لقمہ دیتا رہے گا؟ اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں پورا میدان سجا دیا۔ اگر کسی دعوت میں جائیں اور وہاں پر کھانے لگے ہوں اور دعوت دی جائے کہ کھاؤ، اب کوئی شخص بیٹھا ہو کہ نہیں میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، پھر بھوکا رہے گا۔ بھئی تم نے جا کر اپنی پلیٹ میں ڈالنا کھانا یہ تو تمہارے ذمہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین اور کائنات انسان کے لیے سجا دی، اس میں رزق پیدا کیا، طرح طرح کا رزق پیدا کیا۔ اب اس رزق کو حاصل کرنا اور اس رزق کو اپنے لیے مناسب بنانا، یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ جد و جہد کرے، وہ محنت کرے، اور اسی سے انسانوں کو رزق حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ خیال کہ رزق جو ہے وہ خود بخود منہ میں آئے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ خیال کہ اس رزق کے حصول کو زندگی کا نصب العین بنا کر باقی تمام زندگی، اخلاقیات، علم و شعور، اجتماعیت، اللہ کا تعلق، اس کو پس پش ڈال کر صرف اور صرف جو ہے وہ رزق کے لیے انسان چرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے رزق کے لیے جد و جہد کرنا وہ ان اصولوں پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ رزق حلال کا حصول اس کی جد و جہد ہوگی، اور اس کے لیے محنت اور صلاحیتیں بڑھائی جائیں گی۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی صلاحیتیں بڑھانا، رزق کا حصول کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ فرض ہے۔ انسانوں کی صلاحیتیں نہیں بڑھیں گی، وہ اگر اپنے لیے رزق نہیں پیدا کر سکتے تو وہ تمام مخلوقات کے رزق کا نظام، جس کو خلافت کہتے ہیں، تمام مخلوقات کے امن کا نظام، جس کو خلافت کہتے ہیں، تمام مخلوقات کے عدل کا نظام، جس کو خلافت کہتے ہیں، تمام مخلوقات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت، اجتماعیت، جس کو خلافت کہتے ہیں، وہ کیسے قائم کرے گا؟ خلافت تو تبھی قائم ہوگا جب انسان اپنی سکلز کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مہارتوں کو بڑھائے گا اور اس کو اعلیٰ بنیادوں پر قائم کرے گا۔ تو اعلیٰ مہارتیں حاصل کرنا یہ ضروری ہے، لیکن دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ کر دل کو اسی سے لگا لینا، اسی کی محبت اپنے دل میں ڈال دینا، یہ غلط ہے کہ انسان دنیا کی طلب میں ہی رہے اور اس کی زندگی کا کوئی اعلیٰ نصب العین نہ رہے۔ تمام خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، کفر، شرک، منافقت اور جتنے گناہ کبیرہ آپ دیکھیں وہ حب دنیا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ پتھر کی لکیر ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کا حصول بنا نہیں ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دے کر اصل سمجھنا، رب العالمین کی محبت کو دل سے نکال کر، اعلیٰ نصب العین اور اخلاق کو دل سے نکال کر صرف اور صرف مال کی محبت کو حاصل کرنا، دنیا کی محبت کو حاصل کرنا، یہ غلط ہے۔ اس لیے یہ جو کافر ہیں، جو اس نور سے محروم ہوتے ہیں، جو ظلمت اور اندھیروں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے اندر پہلی خصلت یہ دنیا کی محبت ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت، آخرت کی محبت کو ترک کر کے دنیا کی محبت کو حاصل کرنا یہ غلط ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اسے بھی بڑھ کر پھر ان کا کردار نور کو روکنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو نظام ظلم ہے وہ نور کو روکتا ہے۔ اس وقت میں آپ پورے سسٹم کا مطالعہ کریں، آپ کا معاشی نظام معیشت اور انصاف کو روکتا ہے، آپ کا تعلیمی نظام علم و شعور اور اخلاق کو روکتا ہے، آپ کا عدالتی نظام عدل کے راستے میں رکاوٹ ہے، آپ کی سیاست کا نظام
انسانوں کے جان مال عزت آبرو اور انسانوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ۔ آپ نے 12 سنا ہوگا کہ یہ IMF کی طرف سے انسٹرکشنز ہے، یہ FATF کی طرف سے ہے، یہ ورلڈ بینک کی ہدایات ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے، ہم نے اثاثے بیچنے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اتنی غربت کو بڑھانا ہے۔ بھئی تمہارے اقدامات کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، تمہارے اقدامات کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں، تمہارے اقدامات کی وجہ سے اموات بڑھ رہی ہیں، اجتماعیت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی باقاعدہ بین الاقوامی سسٹم سے لے کر قومی سسٹم، اور اس کا ہر دائرہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ انسانی اجتماع کو ترقی کی طرف نہ روکا جائے۔ اس لیے پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، اس دن وہ شبر زیدی انٹرویو دے رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میں جتنے ادارے پاکستان کے بنے ہوئے ہیں وہ اکانومی کو روکنے کے لیے، اور اگر کوئی شخص وہ تھوڑا سا روزگار شروع کرتا ہے، کوئی ملک کی ترقی کے لیے، اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کرنا شروع کرتا ہے تو سسٹم اس کو روکتا ہے، BCO ادارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ رکاوٹ کے لیے، یہ ترقی کے لیے، یہ تعاون کے لیے ہے، یہ انسانوں کی غربت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ تو ان کا کام جو ہے وہ غربت، ظلمت کو پیدا کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ پھر ان کے پروپیگنڈوں کا جال وہ دین کے خلاف ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین ان کی ذات و صفات اور اس پر ایمان اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ علم و شعور اور ہدایت کے خلاف ہوتا ہے، وہ اخلاقیات اور تاریخ کے خلاف ہوتا ہے، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ ہدایت کی روشنی کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، تعلیم کے نام سے، میڈیا کے نام سے، عدالت کے نام سے، سیاست کے نام سے، اجتماعیت کے نام سے، سوسائٹی کے نام سے، آزادی کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، انسانی حقوق کے نام سے، وہ انسانی سوسائٹی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ کجیہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے انسانوں کو روکا جائے، نکتہ چینی کی جائے، لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا جائے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو انبیاء ہیں وہ ان کی زبان میں ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ ان کی قوم کی زبان میں بھیجے، جتنے بھی رسول آئے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا جو انداز ہے کہ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، مگر اس قوم کی زبان میں، یعنی جتنے رسول آئے ہیں وہ انہی کی زبان میں، کوئی رسول ان کی زبان سے الگ نہیں آیا، انہی کی زبان بولنے والے، انہی کی قوم میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف رسول بھیجے۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے لیے اس کو واضح کر دیں، بیان کر دیں، تعلیم واضح ہو، سمجھ آئے گا تو عمل کریں گے، سمجھ نہیں آئے گا شعور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ ابلاغ درست طور پر ہو، قوم اس کو صحیح سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ ہاں پھر اس کے بعد وہ تعلیم آ گئی، اب انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، وہ جو قبول کرنے والے ہوں گے وہ، اور جو انکار کرنے والے ہوں گے۔ جو انکار کریں گے ان پر اتمام حجت ہو جائے گا، سمجھ کر انکار کریں گے، اور جو قبول کریں گے وہ سمجھ کر قبول کریں گے۔ جب اپنی زبان میں بیان ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے، جب تعلیم کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وہ جنہوں نے اپنے برتن الٹے رکھے ہوئے ہیں اس کو گمراہ کرتا ہے، جنہوں نے اپنے برتن سیدھے رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی فطرت مسخ نہیں کی، جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی، ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مہر نہیں ہے اور انہوں نے زنگ آلود نہیں کیے، وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو اپنی فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں
ان پر اتمام حجت ہو جاتا ہے اور وہ گمراہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے اور الحکیم۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کا امتحان ہو، اعلیٰ لوگ آگے آئیں۔ جو محنت کر کے آگے آتا ہے وہ اعلیٰ صلاحیتیں لے کر آتا ہے، مقابلہ اور کمپٹیشن ہوتی ہے، اور العزیز ہے، وہ غالب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ نتیجہ وہ العزیز کا ہی ہوگا، اللہ اور اس کا دین ضرور غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔